پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، میکرو اکنامک استحکام منزل نہیں ایک راستہ ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، بولے حکومتی پالیسیوں سے مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی، زر مبادلہ کے ذخائر بلند ترین سطح پر ہیں، ملکی برآمدات میں 29% اضافہ ہوا، ایکسپورٹ میں اضافے کی طرف جا رہے ہیں، آئی ٹی کے شعبے میں برآمدات بڑھی ہیں، پالیسی ریٹ 4.5% کم ہوا، ٹیکس محصولات بڑھانا ناگزیر ہے، سرکاری اداروں میں اصلاحات لائیں گے۔ جعلی حکومت نے کل ماڈل ٹاؤن جیسے سانحے کا پروگرام بنایا تھا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا، جعلی راجکماری کے حکمرانی میں پی ٹی آئی خواتین پر شیلنگ کی گئی، بدترین مارشل لا میں بھی اس طرح کی فسطائیت نہیں ہوتی، جعلی حکومت فسطائیت کے ریکارڈ توڑ رہی ہے، مریم نواز تیاری پکڑیں، اگلے ہفتے علی امین پھر پنجاب آ کر احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کو خیبر پختونخوا کے امن سے کوئی سروکار نہیں، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی علی امین گنڈا پور پر تنقید، کہتے ہیں ڈی آئی خان سے کوہاٹ تک حکومتی رٹ موجود نہیں، خیبر پختونخوا کی موجودہ حکومت میں بے امنی بڑھ رہی ہے، صوبائی حکومت امن قائم کرنے میں ناکام ہے، صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جلسے جلوسوں سے فرصت نہیں، کے پی حکومت ایک نعرے پر چل رہی ہے، وہ کرپشن 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 ہے، پشاور بی آر ٹی میں کرپشن سامنے آئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پی ٹی آئی کی قیادت سے رابطہ، دونوں جماعتوں کی قیادت کے مابین ملاقات طے پا گئی، ذرائع کے مطابق جماعت اسلامی کا وفد پیر کو پی ٹی آئی وفد سے اسلام آباد میں ملاقات کرے گا، ملاقات کے دوران سیاسی امور اور اپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی بارے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت، حزب اللہ کا اسرائیل کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان، سینئر رہنما نعیم قاسم حزب اللہ کے عبوری سربراہ مقرر، بیروت حملے میں سینئر حزب اللہ رہنما علی کرکی اور محمد علی اسماعیل بھی شہید ہوئے، ایرانی پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر عباس نیل فوروشان کی بھی شہادت، اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملے، مزید 33 افراد شہید، 195 زخمی، لبنان میں اسرائیلی بمباری سے شہداء کی تعداد 1050 سے تجاوز کر چکی، حسن نصر اللہ کی شہادت پر ایران میں 5 روزہ اور عراق میں 3 روزہ سوگ، دونوں ممالک میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، ہمیں بدلہ چاہیے کے نعرے۔ سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ کی شہادت بہت بڑا نقصان ہے، اسرائیل کے خلاف مسلم ممالک کو متحد ہونا پڑے گا، امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا، اسرائیل مسلم حکمرانوں سے نہیں مسلم لیڈرز سے خوف زدہ ہے، اسرائیل ساری کارروائیاں کرنے کے باوجود مکمل ناکام رہا، اسرائیل فلسطینیوں اور مسجد اقصی کی آزادی کی تحریک کو ختم نہیں کر سکا، غزہ میں ایک بچہ بھی اسرائیل کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، جب بچے اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں تو مسلم ممالک کی افواج کے سربراہ کہاں ہیں؟ پاکستانی معیشت کو مستحکم بنانے میں چین کا کردار ناقابل فراموش ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی قونصل جنرل ژاؤ شیرین سے ملاقات میں گفتگو، ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، محسن نقوی نے کہا چین پاکستان کا سب سے بااعتماد اور مخلص دوست ہے، سی پیک نے پاک چین دوستی کو نئے بلندیوں پر پہنچایا، پاک چین دوستی ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، چینی قونصل جنرل بولے پاکستان ہمارا بہترین دوست، تعاون جاری رہے گا۔ ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے گرین انرجی کو فروغ دینا ہوگا، وفاقی وزیر احسن اقبال نے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، حکومت توانائی کے شعبے کی ترقی پر کام کر رہی ہے، چاہتے ہیں سب کو سستی اور ماحول دوست توانائی حاصل ہو، توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل جاری ہے، موسمیاتی تبدیلی بڑا مسئلہ ہے، 2022 میں پاکستان کو سیلاب سے اربوں روپے کا نقصان ہوا، ایشیائی ممالک کو درپیش چیلنجز سے مل کر نمٹنا ہوگا۔ پاکستان کے ساتھ اتحاد کا رواں سیزن میں گندم کاشت نہ کرنے کا اعلان، صدر خالد محمود کھوکھر نے ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ کاشتکار گندم کاشت کریں، نقصان نہیں ہونے دوں گی، مریم نواز بتائیں کہ گندم کے حوالے سے کس طرح کی پالیسی بنائی جائے گی، ہم گندم کاشت کر لیں اور یوریا مہنگی ہو جائے تو کاشتکار کیا کرے گا،
پاکستان میں زراعت زمحالی سے دوچار ہے، موسمیاتی تبدیلیوں سے فصلیں تباہ ہو گئیں، کپاس کی پیداوار میں 64% کمی آئی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ حکومتی رویے پر ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین اسمبلی کا سخت مایوسی کا اظہار۔ ایم کیو ایم ذرائع کے مطابق شہری سندھ کے لیے کسی وعدے پر اب تک عمل درآمد نہ ہونا حکومتی بدنیتی ہے۔ ارکان نے غیر سنجیدہ رویے پر حکومت میں شامل ہونے کے فیصلے پر نظر ثانی کی رائے دے دی ہے۔ بات کر لیتے ہیں فرید عالم سے۔ فرید عالم، کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا چل رہا ہے ایم کیو ایم کے کیمپ میں؟ جی بالکل، ایم کیو ایم پاکستان کے وفاقی حکومت سے اب اختلافات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 2 روز قبل جے یو آئی کی رکن ہیں، ان کی جانب سے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں کوٹا سسٹم میں اضافے کے حوالے سے ایک بل پیش کیا گیا، جس پر ایم کیو ایم پاکستان کے اختلافات شدت اختیار کر گیا۔ ایم کیو ایم کا کہنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے سندھ کے شہری علاقوں کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو وعدے کیے تھے ان پہ اب تک سنجیدگی سے عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے، جبکہ ایم کیو ایم سے حکومت میں جب شامل ہو رہی تھی اس وقت ایم کیو ایم کو لے کر بھی بڑے وعدے کیے گئے تھے، جبکہ کراچی، حیدرآباد، میرپورخاص، سکر سمیت دیگر جو شہری علاقے ہیں سندھ کے، ان کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو روزگار کے حوالے سے بھی وعدے کیے گئے تھے، لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے اب جو ہے کسی بھی وعدے پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے، جبکہ کوٹا سسٹم کے حوالے سے ایم کیو ایم کے واضح موقف کے باوجود قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوٹا سسٹم میں 20 سال اضافے کا بل پیش کرنا یہ وعدوں سے کے خلاف ورزی ہے، جس پر ایم کیو ایم کی جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ 2 روز قبل جے یو آئی کی رکن ہیں عالیہ کامران، ان کی جانب سے ملک بھر میں کوٹا سسٹم میں 20 سال کے اضافے کا پیش کیا گیا تھا، جس کی حمایت پیپلز پارٹی کے اراکین اور جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے اراکین کی جانب سے کی گئی، جبکہ یہ بل ابھی پیش نہیں ہو سکا ہے، لیکن اس بل کو لے کر ایم کیو ایم پاکستان اور وفاقی حکومت کے درمیان اب اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ صحیح، اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ فرید عالم، آپ کا شکریہ۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ جعلی حکومت فسطائیت کے ریکارڈ توڑ رہی ہے، بدترین مارشل لاء میں بھی اس طرح کی فسطائیت نہیں ہوتی۔ جعلی حکومت نے کل ماڈل ٹاؤن جیسے سانحے کا پروگرام بنایا تھا، کارکنان پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ ٹی آئی کے دلیر کارکنان نے بدترین فسطائیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مریم نواز تیاری پکڑیں، اگلے ہفتے علی امین پھر پنجاب آ کر احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا، جعلی حکومت فسطائیت کے ریکارڈ توڑ رہی ہے۔